السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب و ترضا بأن تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب العزت کا فضل و کرم، شکر و احسان، ایک مرتبہ پھر رمضان المقدس کے گزرنے کے بعد اس خاص مجلس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ ایسی مجلسیں ایک خاص مقصد کے تحت کی جاتی ہے، بہت کم ہوتی ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں جہاں نفسا نفسی، نفسانیت، شہوت، دنیا داری، دین بیزاری، خواہشات، انہیں عنوانوں کے تحت گزر رہی ہے، ایسے فتنوں کے وقت اور خدا بیزاری، دین بیزاری اس موسم میں ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم ایسی مجلسوں کا انعقاد کریں، اس میں شرکت کریں، خالص اللہ رب العزت کی محبت، اس کے قرب، اس کی چاہ، اس کی رضا کی تلاش میں کچھ وقت گزاریں۔ جہاں کہیں دیکھیں بے چینی، بے قراری، عدم اطمینان ہے، ڈپریشن ہے، مایوسی، اللہ رب العزت نے اہل دل کے پاس اور اہل دل کی باتوں میں سکون رکھا ہے۔ روحانی سکون ہو یا قلبی سکون، ذہنی سکون، اگر یہ حاصل کرنا ہے ان دنیا کے بکھیڑوں کو کچھ دیر بازو رکھنا ہے، خالص رب کے قرب کی تلاش میں جڑا جائے، بیٹھا جائے اور اپنی بات نہ کہی جائے، اللہ جل وعلا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں کے جو محبوبین ہیں ان کی بات کی جائے۔ سو اس مجلس کا انعقاد اسی فکر کے تحت ہوتا ہے۔ پھر اس میں جو باتیں ہوتی ہیں یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ لطائف اشرفی جو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات پر مشتمل کتاب ہے، ہم اس کا درس دیتے ہیں۔ یہ صوفیہ کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں، نقی تلی ہوتی ہے، عام ذہن اگر خود سے اسے سمجھنا چاہے تو اس کے لیے ذرا مشکلات ہے۔ اس وادی میں قدم رکھنا آسان ہے، اسے سمجھنا، اس کی ہر بات کو، میں جو کچھ آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میں پڑھ کر اور کچھ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، بہت مشکل کام۔ کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا سمجھنا جب اتنا دشوار ہے تو سمجھانا کتنا دشوار ہے۔
ایسی تیز تلوار پر چلنا ہے یہ کہ ذرا ٹگمگائے تو کہیں بھی پھسل سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، ڈوب سکتے ہیں، تباہ ہو سکتے ہیں۔ سمجھ کر دل کو حاضر رکھ کر، دماغ کو پوری قوت کے ساتھ موجود رکھ کر ان چیزوں کو پڑھنا، اس میں گہرائی ہے، گہرائی ہے، رسائی ہے، اصول ہے، سارا کچھ ہے۔ تو پھر یہ جسارت کی جائے تو کیسے؟ یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کریں، انہوں نے لکھی اسی لیے کہ بعد میں اسے پڑھا جائے۔ جب ان جیسے لوگ نہ ہوں گے تو ان کی باتیں ضرور ہماری اور آپ کے ہدایت کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہو۔ وہ بزرگ گرچہ کے بظاہر ہماری دنیا میں، ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، لیکن ان کی کتابوں کو پڑھنا، سمجھنا، ڈسکس کرنا، بات کرنا گویا کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے جیسا۔ تو یہ اہتمام ان کی مجلس میں بیٹھنے کا، اور یہ یہاں پر ان مضامین کو جو بیان کریں گے، بیان کرتے ہیں اس دعوے کے ساتھ نہیں کہ سمجھ لیا گیا اور سمجھایا جا رہا۔ اور آپ بھی یہ اطمینان رکھیے گا کہ ہر بات اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ یقیناً جسے سمجھو اور سمجھاؤ اور سمجھ کر عمل کرو تو اعلیٰ ترین مقام حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کچھ سمجھتا نہیں، بندہ کچھ گہرائی سے جانتا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت صرف اس کے سننے اور کہنے کو پسند فرما لیا کرتا ہے۔ سمجھے نا؟ اب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جہری نماز، فجر، مغرب، عشاء ابھی پڑھی ہم نے، حضرت نے جو قرأت کی ہے کتنوں نے سمجھا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور بات اگر منتہا ہوتی اس بات پر کہ اسے سمجھا جائے تو یقیناً ہماری نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں جو قرأت کی جا رہی ہے اسے سمجھنا نہیں آتا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یقین جانو اگر کوئی دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ایسے کچھ صاحب دل ہوتے، سمجھتے کچھ نہیں، لیکن اتنا یقین ہوتا رب کا کلام ہے، رب کا کلام ہے، یہ کلام مصطفیٰ سے فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے فرمایا ہے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ پڑھا ہے سب اچھا ہے، اللہ رب العزت اسے اچھا بنا دے گا۔ یہ تو درست ہے، چیزیں بات کرتا سمجھ میں آیا، ہر بات سمجھنے کی نہیں، کبھی صرف سننے سے بھی کام بن جایا۔ تو یہی سوچ کر میں اس کتاب کا درس بھی اپنے پیش نظر رکھتا ہوں کہ اگر میں ہر بات نہ سمجھ سکا کوئی بات نہیں، پڑھتا لوں۔ میرے شیخ ایک بات بڑی پیاری ارشاد فرماتے، ایک ہے عمل کا اجر، اس کا ثواب، آپ نے بہترین عمل کر لیا اس کا اجر و ثواب یقیناً ہے۔ ایک ہے اس عمل کی کوشش، آپ ارشاد فرماتے ہیں صرف عمل کے اجر پر نہ جاؤ، اللہ رب العزت کوششوں کو بھی ضائع نہیں فرمایا کرتا۔ کوشش ہے کسی حد تک سمجھ سکے، کچھ نہ سمجھ سکے تو اتنا سمجھو کہ اللہ رب العزت کی بات ہو رہی تھی، اے میرے مولا تیری ذات کو سمجھنے کا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ تو میں ناتواں کر سکوں، بے علم بے وضاحت کر سکوں، بے سرمایہ علم کر سکوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ تو نے جو کچھ کہا ہے مولا تیری بات ہے، تیری بات سنتا ہوں، اور چونکہ تیری بات ہے تو سر دھنتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں کہ میرے مولا کا کہا ہے حق ہے، سچ ہے، سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہ آئے تو ٹھیک۔ یہ جذبہ اگر ہونا تو پھر اس کتاب کو پڑھنا مشکل نہیں رہ جاتا، سمجھانا مشکل نہیں رہ جاتا۔ جو موضوعات اٹھائے ہیں کوئی کہہ بھی سکتا ہے آپ سے کیا اتنا آسان ہے کہ ان دروس کو دیا جائے؟ میں بھی جانتا ہوں، بارہا احترام بھی کرتا ہوں۔ آج کا چونکہ موضوع بھی ذرا گہرا ہے اس لیے تمہیدی کلمات آپ سے عرض کر رہا ہوں، سمجھے میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ حق بات پڑھ لیں، پڑھ کے آگے بڑھ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کیا آپ نے ہم نے نہیں سنا؟ حال یہ ہے کہ صرف ذاکرین کو نہیں بخشا جاتا، صرف ذکر کرنے والوں کو نہیں بخشا جاتا، وہ ذکر کرنے والوں سے جو ملنے آتے ہیں ذکر کرنے نہیں آتے
اللہ رب العزت ان کی بھی بخشش فرما دیا۔ ذاکرین کی ہوئی تو بڑی بات ہے نا، ٹارگیٹ کو پہنچے ہو، لیکن وہ جو ذکر کے لیے نہیں آئے تھے، ذاکرین سے ملنے آئے تھے، یا اللہ، سمجھے، ذاکرین سے، تو اللہ رب العزت کی کرم ہے نا، وہ اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین بھی ہے، اکرم الاکرمین بھی ہے، ارحم الراحمین رحم فرمانے والا۔ اکرم الاکرمین کون ہے؟ مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں اکرم الاکرمین اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی مجمع سے کسی ایک کو بخش دے تو اس مجمع میں سب کو بخش دیا کرتا ہے۔ کسی ایک بات کے لیے کسی کو بخش دے تو پھر آس پاس جتنے ہیں سب کے بخشش کا دروازہ کھل جائے گا، وہ اکرم الاکرمین۔ اس نیت سے رب تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی کوشش ضرور کریں، سمجھیں گے، سمجھ گئے، دل میں اتاریں گے، دل میں اتارے تو زندگی میں لائیں گے، یہ جذبہ ضرور ہمارا ہوگا اور ہونا ہی چاہیے، سمجھے۔ تو پھر اس کے بعد تو بارے نیارے ہمارے اور آپ کی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کیا کیا مقامات عطا فرمائے، ہم کہہ ہی نہیں سکتے، حضرت نے محروم رکھا آج۔ چلیے کوئی بات نہیں، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ رسول اللہ، یہ دکھ اور اپنا ہے، سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہر موضوع کو ہمارے یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے دینی مجالس کے اندر، سب سے زیادہ جو ذات اور جس کی بات ڈسکس ہونی چاہیے، اللہ جل وعلا، اللہ تبارک و تعالی، مولا کریم، اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ، اس کی بات مان لیا۔ کبھی کسی کا بس چلے اب سروے کرنا چاہے، کسی ایک شہر میں ٹھہر جائے، اور شہر بھر کے اندر سال بھر میں جو جلسے ہوتے ہیں نا، کسی بھی مکتبہ فکر کی جمع کر لیں اور آخر میں ایک ٹوٹل مارے کہ پورے سال میں جو موضوعات خطابات کے لیے منتخب کیے گئے، اس کے اندر خالصتاً اللہ رب العزت، اس کی محبت، اس کے قرب، اس کی رضا کی کتنی ہمارے جلسے، خاص اللہ رب العزت توحید پر ہماری گفتگو کتنی، وحدانیت کی بات کتنی، رب کے رضا کی بات کتنی، اس پر توکل کرنے کی موضوعات کتنی مرتبہ چھڑے، اس کی ذات پر یقین کا عنوان کتنی بار بنا۔ صوفیہ کی کتاب کسی کی اٹھا دے، خدا کی قسم لوگوں نے سمجھا یہ کہ صوفیہ کسی اور دین کی تبلیغ یا معاذ اللہ پیرالل کوئی نیا دین سکھاتے ہیں، غلط کہتے اور سمجھتے ہیں۔ صوفیہ کی یہاں ان کی کتابوں میں، باتوں میں، ان کی ذات میں توحید کا جو اثر ملے گا آپ کو کہیں نہیں ملے، یقین جانو۔ آپ دینی جماعتوں کی کسی جماعت کے اندر آپ کو نہ ملے گا جو صوفیہ کے یہاں ملے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا وہ نچوڑ جو ہمارا مقصود اصلی ہے، اسے بیان کر، ہر جانب متوجہ ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس توجہ بھی وہ اثر، وہ زور نہیں رہ جاتا کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف بڑھیں، ہم اپنے اعمال، معمولات، مراسم کو بھی سامنے رکھیں، سب دیکھیں۔ لیکن صوفیہ کی کتاب، آپ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھیں، تصوف پہ جو لکھی گئی، زیادہ مباحث کس پر ہے، کس پر باتیں ہیں؟ ہم تو صوفیوں کے ماننے والے ہیں نا، اللہ کے اولیاء کی محبت دل میں بسا کے رکھنے والے لوگ ہیں، پھر ان موضوعات سے اتنی دوری چیمانہ دارت ہے۔ خلوص کے ساتھ ان کتابوں کو پڑھنے، انہیں سمجھنے، دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ آج کا موضوع ہے 11واں لطیفہ بیان فرماتے ہیں، حضرت توجہ فرمائے، مشاہدہ اور یقین، اس کا عنوان ہے کیا؟ مشاہدہ اور یقین۔ سب سے بڑی نعمت ہمیں کیا ملنے والی؟ اگر آپ کہو گے تو جنت کے بعد اگر کچھ نہ ملے تو نہیں، جنت میں جانے کے بعد میں اللہ رب العزت کی جنت کے اندر بڑی نعمتوں سے ایک نعمت ہے اس کی رضا، وہ رضوان من اللہ اکبر ہے نا۔ پھر آخر میں ایک منزل ہے
وہ ہے رب کا دیدار۔ صوفیہ کہتے ہیں رب کے دیدار کی بات صرف قیامت میں کرو گے، دنیا میں نہ کرو گے۔ کہ رب کی تجلیات کو دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے؟ صوفیہ واہ واہ، دل کو جگانے والی بات نا۔ جس کو جاننا ماننا، جس کے لیے سجدے کرنا، کیا کوئی محبوب ایسا بھی ہے جو اس کے دیدار کی خواہش رکھتا ہے، طلب کرتا؟ ہاں ہے، ربی ارین۔ کہنے والا کون تھا؟ اللہ کے ایک محبوب ترین نبی۔ تو اس پر بھی گویا کہ ایک گفتگو کا گوشہ نکلتا ہے۔ صوفیہ یہاں توجہ دیتے کہتے ہیں آئیں دیکھیں، مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں کچھ الفاظ ہے: مشاہدہ، وصول، رویت، یقین۔ مشاہدہ یعنی موجود ہو کر کسی کو دیکھنا، وصول ذات تک پہنچنا، رویت دیدار حاصل کرنا، یقین اس کے بعد پھر اور کوئی منزل نہیں ہے ایمان۔ حضرت اسی لیے کہا گیا اللہ کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو۔ یقین آخری منزل۔ صوفیہ کہتے ہیں، ایک جماعت یہ کہتی ہے یہ سارے الفاظ اور اس کے معنی ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی چیز ہے۔ ان کا مقصد اگر آپ نکالیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے۔ مشاہدہ بغیر پہنچے ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ وصول تو نام ہی پہنچنے کا نام ہے۔ رویت دیکھنا کب معتبر ہے؟ جب محبوب سامنے ہو۔ اور یقین ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب چیزیں ہونے کے بعد جو آپ کو حاصل ہوگا وہ یقینی ہی ہونے والا ہے۔ سمجھے؟ کیا ہونے والا ہے؟ یقینی ہونے والا ہے۔ تو یہ چاروں لفظوں کو بیان کر کے ارشاد فرماتے کہ سب کا معنی ایک ہی ہے، یعنی مقصود ایک ہی ہے۔ سمجھے؟ لیکن صوفیہ کے اندر بھی محققین کی جماعت، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشاہدہ اور رویت دونوں میں فرق ہے۔ مشاہدہ ہے نا، موجود ہو کر دیکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ رویت، اس کا بھی ذکر آیا ہے الحمدللہ تعالی، رویت باری تعالی آخرت میں ہونے والی ہے۔ یہ دو لفظوں کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایسے ہیں کہ مشاہدے کی منزل دنیا میں ہوگی اور رویت کی منزل آخرت میں ہوگی۔ کہتے ہیں یہاں مشاہدہ تو ہو سکتا ہے تجلیات کا، لیکن ذات کی رویت یہ آخرت کے ساتھ خاص ہے، یہاں کسی کو نہیں ہونے والی۔ سمجھے؟ تو یہ بات یاد رکھے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں دیکھا جا سکتا، یعنی بڑی گہری بات ہے۔ پھر بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، تمہید میں باندھ چکا ہوں آپ سے، ہے نا، مجھے معذور رکھیے گا مجھے، لیکن بات تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کا ادراک ہمیں عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ کی اس کی رحمت کی جانب اور اس کے کرم کے جانب بڑھنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا دیکھنا؟ ہاں رب کی رویت ممکن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایسی کوئی بات ثابت ہے؟ ہاں ہے، ترمذی شریف ہے حدیث پاک، آپ کو بتا رہا ہوں، ہے نا، یہ بات لگتی ہے نا ایسے کیا؟ یہ بات تو سنیے نا ہم نے کہ حضور کا دیدار خواب میں ہو جاتا ہے، یہ حق ہے، اور حضور نے کلیئر بھی کر دیا اگر کسی نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے کو دیکھا، میری صورت میں کسی کو دیکھا نہیں جاتا۔ ہاں تو مصطفیٰ کے مثال کی مثال کوئی نہیں بن سکتا، یاد رکھنا۔ ہاں کوئی بن نہیں سکتا کہ مصطفیٰ کی صورت کوئی دھار لے۔ اللہ رب العزت نے یہ صورت ایسی بنائی کہ اس صورت کی مثال بھی کسی میں نہیں رکھی، تو مصطفیٰ کی ذات کی مثال کہاں سے لاتا؟ صورت کی مثال کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ سمجھے؟ تو حضور نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک، کیا رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں، مراقبے میں؟ صوفیہ کے یہاں ہاں ہوتا ہے۔
تو حدیث پاک بھی آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، گرچہ کہ حدیث پاک لطائف اشرفی میں ذکر نہیں ہے لیکن مکمل، لیکن اشارہ ضرور کیا ہے مکتوب پاک میں، ہے نا، اشارہ فرمایا ہے۔ تو اس کے لیے رأیت اللہ فی المنام علی احسن صورت، یہ حدیث پاک کا ٹکڑا بیان فرمایا، حدیث سے الفاظ مختلف، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے، حدیث صحیح۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کو تاخیر سے پہنچے، بڑی تاخیر، اتنی تاخیر ہو گئی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ سورج نکل آتا، اتنی تاخیر۔ مصطفیٰ علیہ السلام ایسے آخری وقت میں آئے اور آپ نے مختصر نماز فجر پڑھائی، نماز فجر پڑھائی ترمذی شریف۔ جب نماز فجر ہو گئی تو آپ نے صحابہ کو آواز دی اور روکا سب، نماز ہونے کے بعد آواز دی، روک دیا، سب رک گئے، حضور ان کی جانب ملتفت ہوئے، التفات فرمایا، متوجہ ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی، تم جانتے ہو کہ مجھے دیری کیوں ہو گئی؟ تو میں نماز کو وقت سے آنے سے ذرا رک گیا، سمجھے آپ، اس لیے مصلیوں اگر امام صاحب تھوڑی دیر سے بھی آیا تو امام صاحب کا انتظار کر دیا، ہے نا، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کہیں سمجھتا نہیں کیا، ہے نا، دکھتا نہیں کہ آدمی لوگ آ کے بیٹھے ہوئے سب سمجھتا ہے نا، یہ ایسے کرنا درست نہیں ہے نا۔ کبھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ نماز کو آ رہے، ہوا کھسک گئی، دوبارہ وضو کرنے چلے گئے، امام صاحب کیا ایسا کچھ ہو نہیں سکتا ان کے لیے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ پھر جو عوارض آپ کے ساتھ ہے، امام کے ساتھ وہ بھی کھانا کھاتا ہے، اس کا بھی پیٹ خراب ہوتا ہے، اس کو بھی ایسیڈیٹی ہوتی ہے، پھر تو وہ دیر کر جائے کسی وجہ سے، ٹریفک میں آپ پھنستے ہو، وہ نہیں پھنس سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کبھی غلط نگاہ سے نہ دیکھو۔ اب آپ کو بڑا گہرا سناتا ہوں، مجھے یہاں تک علماء سے مسئلہ پوچھا گیا کہ امام صاحب جمعہ کے لیے آ رہے تھے، کسی وجہ سے دیر ہو گئی، لوگوں نے دیکھا وقت ہو گیا تو دوسرے کو نماز جمعہ کے لیے کھڑا کر دیا، وہ بھی اہل تھا، کھڑا کر دیا، نماز اس نے پڑھا دی۔ پھر امام صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جمعہ نہیں ہوا، میں ہی پڑھاؤں گا، میں ہی اہل ہوں۔ بتائیے پہلا جمعہ تھا یا دوسرا جمعہ تھا؟ یعنی جو پہلے بھی وہ جماعت نماز صحیح ہے یا دوسری جو اصل امام ہے جس نے پڑھائی وہ نماز درست ہے؟ مسئلہ بھی بتاتے چلے، اصلاح بھی آپ ہی کرتے چلے، جواب ملے گا جو پہلی پڑھائی وہ جمعہ نہیں ہے، جو ریگولر امام نے جمعہ پڑھایا وہی جمعہ ہے۔ دیر سے آیا، کہاں وقت ہو گیا تھا، تیرا وقت ہوا ہوگا، لیکن اس امام کا حق تو نہیں مار سکتا۔ تاخیر سے پہنچ کر پہلے جماعت خطبہ سب ہو گیا، وہ جمعہ نہیں ہے کہ کس کی اجازت سے پڑھایا، دوسرا امام تاخیر سے آیا پڑھایا، اس کا جرم ہے۔ اور یہ اماموں کو سمجھا نہیں جا رہا ہے، اماموں کو بھی سمجھو اور اماموں کی بھی سمجھو، ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور تاخیر سے تشریف لائے، نماز پڑھ، کہا جانتے ہو کیا ہوا؟ کہا آج رات میں اٹھا، واہ، آج رات اٹھا، میں نے اچھا وضو کیا، مکمل وضو کیا، وضو کر کے رب کے حضور کھڑا ہوں تہجد کے لیے، اللہ نے جتنی توفیق دی میں نماز پڑھا، ہاں، نماز پڑھا، تہجد کی عادت ڈالو۔ جن کی عمریں 50 سے اوپر ہو گئی ہے نا، کب تک جوانی کی نیند سو گے، کب تک سو گے؟ ڈالو، بھی عادت ڈالو، کبھی ہمارے رب سے جڑنے اور قریب جانے اور رب ہی کے پاس پہنچنے کا وقت ہر دن قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تہجد کی عادت ڈالو، کم سے کم اس عمر، نوجوان اگر کرے تو سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، زندگی وہ مثالی زندگی۔ بہرحال حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی، گونگا ہی آنکھ لگ گئی، سو گئی، گہری نیند میں چلا گیا۔ جب میں گہری نیند میں چلا گیا تو میں نے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیا، بہترین صورت، کیسے؟ فی المنام احسن صورت، اللہ رب العزت نے اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا۔ اللہ رب العزت کا دیدار جب ہوا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فرشتے کچھ بحث کر رہے تھے، آپ نے سنا؟ کہا تبارک و تعالیٰ آپ کو آواز دی تو آپ نے لبیک کہا، مولا میں حاضر ہوں کہا۔ یہ فرشتے کی جو مکالمے ہو رہے تھے، باتیں ہو رہی تھی، آپ نے سنا؟
سنا تو صحیح، آپ نے جانا کیا ہے؟ مصطفیٰ پیارے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں مولا، لا ادری، میں نہیں جانتا کیا بات ہو۔ جب حضور نے پیاری حدیث ہے، سنیے گا غور سے، ادھر آئیے، حضرت آئیے، ارشاد فرمایا کہ نہیں آپ نے، تب حضور ارشاد فرماتے جب میں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا کہ کیا بات ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے سینے میں، حضور کے سینے، کیا منظر، کیسی بات ہو کہ واہ، ہاں، میرے سینے پر رکھ دیا۔ تب حضور ارشاد فرماتے اللہ رب العزت نے جب اپنا دست قدرت میرے سینے پہ رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی، اور اللہ رب العزت نے شرق و غرب میں جو کچھ رکھا ہے سب مجھ پر منکشف ہو گیا، سارے علوم مجھ پر کھل گئے، سب میں نے جان، سمجھے؟ اس کے بعد پوچھا، کہو کیا؟ اس کے بعد جو بات ہوئی نا، وہ بتاتے ہیں کہ وہ بات کفارات کی، وہ چیزیں کہ جس کے کرنے کے بعد انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جایا کرتے، اللہ چاہے تو رب تبارک و تعالیٰ سب کچھ بھی معاف کر نا، سب کچھ بھی۔ تو کفارات کے سلسلے میں بات کیا تھی، بات کیا ہو رہی تھی؟ تو بتایا گیا کہ جو چیزیں انسان کے گناہ صغائر کو جو ہے وہ ختم کر کے رکھتے تھی، جلا کر رکھ دیتی، وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ہم بھی اس پر میں بھی عمل کروں اور آپ بھی، وہ ہے نماز کے لیے با جماعت، نماز کے لیے پیدل مسجد چل کر آنا۔ نماز ہی نہیں پڑھنا تو سبحان اللہ کیسے بولا؟ ہاں، مسجد کیسے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ چیز ایسی ہے الحمدللہ تعالی، ایک ایک قدم پر ہمارے لیے اتنا ثواب دیا جاتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے نا، اس کا جو ثواب ہے لاجواب، جو ثواب ہے وہ لاجواب، اور اس کا جو کیف و مزہ ہے نا، خدا کی قسم وہ تو کعبے کو دیکھنے ہی پر آتا ہے، دیکھو اور آنسو نہ آئے نا تو پھر کہنا، وہ مقام جہاں پر پوری دنیا توجہ کر کے نیتوں میں جس کا ذکر کرتی ہے، توجہ الی جہت الکعبہ، منہ طرف کعبہ شریف، وہ کعبہ سامنے ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جس گھڑی جاؤ، میں دل کی بات کہتا ہوں، اگر آپ مکے کے اندر ہے، جب آپ کعبے کو دیکھنے کے لیے جاؤ یا حرم پاک میں جاؤ، دیکھو خدا کی قسم، اگر ایمان کے جذبے میں جاؤ گے تو ہر بار وہی کیف و سرور آپ محسوس کرو۔ جب جاؤ جو مانگو گے اللہ رب العزت وہ دعا ہماری قبول فرماتا ہے، وعدہ ہے، کعبے پر پہلی نظر جو مانگ دیا جائے، مسترد ہی نہیں، سمجھے؟ اس وقت یقیناً دعائیں منقول ہے کہ اللہ جو دعا تجھ سے کرے میرے مالک وہ دعا قبول ہے نا، یہ دعا کی جاتی ہے نا، یقیناً یہ کرے کہ بزرگوں نے ارشاد فرمائی ہے۔ میں بھی کہتا ہوں کہ صوفیائی کے انداز میں دعا یوں پر، سب سے پہلے کعبے پر نظر پڑے تو دعا کرے مولا ایمان کی موت دے، جب دعا کروں قبول فرما لے۔ دعا کے قبولیت کے لیے دعا کرنا بھی تو ضروری ہے نا، کیا بول رہا ہوں؟ دعا قبول ہونے کے لیے دعا کا کرنا بھی ضروری ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح کتنی دعائیں ہیں، رب کے سامنے ہاتھ کتنا پھیلتا، رب رب کتنا کہتے، مولا مولا کتنا کہتے، دنیا تو ہے، دنیا کے وسائل و اسباب پر نظر تو ہے، حقانوں کو کتنا پکارتے ہیں، ہے نا؟ کون ہے؟ کتنوں کی آواز ہے، کتنوں کا نعرہ ہے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، کتنوں کا نعرہ ہے، وفوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، مولا سب کچھ تیرے سپرد، تو اپنے بندوں کی ہر ادا پر نگاہ رکھتا ہے، نظر ہے۔ کہاں ہے ہمارے پاس یہ الفاظ ہے؟ ہاں الفاظ ہے نہیں، رب سے جڑنا ہے نہیں، رب سے مانگنے کی عادت ڈالو۔ اللہ رب العزت کو وہ بندہ پسند نہیں جو مانگتا نہیں، جو مانگتا نہیں ہے۔ ہم ان میں سے نہ ہو جائے، خدا نہ خواستہ جو مانگتے، ہم ان میں سے ہو جائے جو ہر وقت مانگتے، ہر وقت مانگتے۔ اس لیے صحابہ ارشاد فرماتے اگر ہمارے جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے
تو ہم اپنے رب سے مانگیں. اتنے رب سے مانگنے کی ترغیب ملی، اس کے باوجود اگر ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں، یقین جانو جو مولا کے حضور ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں پھر دنیا کے سامنے اٹھا کر. ساری امت کا حال یہی ہے. اپنی حفاظت کے لیے یہود و نصارہ کی طرف تو نظر ہے. ارے حبیب پاک کا خدا کی قسم امت نے واسطہ لیا ہوتا اور خدا سے مانگا ہوتا، مصطفیٰ کے ٹکڑے امت کو عطا کر دیے گئے ہو. آج ہم ذلیل و خوار زمانے کے سامنے نہ ہو. کیا نہیں مانگا مصطفیٰ کے دربار سے، خدا سے، صحابہ نے، جو صحابہ کو خدا نے عطا نہ کی. ہمارا حال وہی ہے. تو نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کے جانا، وہ ثواب بیان کر رہا تھا کیا کہ ہر قدم پر وہ ثواب کعبے کو جو پہلی نظر کا ثواب ہے نا، اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. پیدل چل کے آنا، پیدل چل کے آنے پر یہ ثواب. اس لیے گاڑیوں سے بھی آؤ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، لیکن چل کے آؤ تو صحیح، نماز کے لیے آؤ، ہے نا، نماز کے لیے آؤ، با جماعت نماز کے لیے آؤ. سمجھے؟ صحابی رسول علیہ السلام بات یاد آ گئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں. حضور کی مسجد سے دور رہا کرتے تھے، دور، لیکن ہر نماز کو حضور کے دیدار اور حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے دور سے پیدل چل کے آیا. اتفاق سے مسجد نبوی کے قریب ایک مکان بکنے کے لیے آیا تو ان کے دوستوں نے کہا بہت دور سے چل کے آتے ہو، قریب مکان آ رہا ہے، خرید مکان. لیکن مصطفیٰ سے پیدل چل کے آنے کی فضیلت سن رکھی تھی. انہوں نے اپنے دوستوں کو جواب دیا کہ نہیں، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مصطفیٰ کی چاند ہے اور مصطفیٰ کی پیچھے نماز پڑھنے کی چاند ہے. میں دور سے چل کر آنا پسند کرتا ہوں اور وہ جو ثواب ملتا ہے اس ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں. مصطفیٰ نے سنا، ارشاد فرمایا اس نے جو چاہا رب نے عطا فرما دیا. دوسرا عمل جو ہمارے گناہوں کو کم کرتا ہے، بوجھ کو، وہ کیا تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا. یہ نہیں کہ عشاء پڑھ لی تو صبح اٹھوں گا تو نماز پڑھوں گا. یہ شان بندگی اٹھوں گا ہی پڑھوں گا ہی، یہ ہے شان بندگی. کچھ ہو جائے، تھک جاؤں، تھک ہو جا، نکل جا، نرم گرم بستر وہ متاثر نہیں کر سکتا، اللہ کے سجدے سے مجھے روک نہیں سکتا. اس شان کے ہو جاؤ یار. پھر دیکھو یہ سر کہیں جھکتا ہے. اس کے بعد تیسری بات ارشاد فرمائی کہ ناگواری جب ہو نا، آپ کو ناپسند ہو، سستی ہو، کاہلی ہو، یا وضو نہیں کرو، ہے نا، جب طبیعت ایسی ہو پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا، سردی بہت زیادہ ہے، جب ناگوار ہو نا طبیعت پر وضو کرنا، تب وضو کرنا کوئی پسند کرے. اللہ رب العزت کو یہ محبوب ہے، اس سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جب پسند نہ ہو. حضرت مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کیا عمل آپ کو پسند ہے؟ کہا سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمیوں میں روزہ رکھنا. نفس کو کوٹنا اسے کہتے ہیں، ہے نا، نفس کو کوٹنا اسے کہتے ہیں. سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرو آپ، نہیں، ہے نا، نہیں ہوتا جناب. کر کے دیکھو اس کا مزہ، نفس کیسا کڑتا ہے پھر آپ کے سمجھ میں. پھر ہمارے یہاں تو پھر ابھی تو خوش ہے سب لوگ کہ ابھی ٹھنڈی میں روزے آ رہے ہیں، ہے نا، ٹھنڈی میں. لیکن یہ ہے بزرگوں کا حال ایسے تھا، فرمایا ٹھنڈی میں وضو ٹھنڈے پانی سے اور گرمی میں روزہ رکھنا مجھے پسند ہے. سمجھے؟ پھر پوچھا اللہ رب العزت نے یہ سب بندوں تک پہنچانا ہے، وہ مقامات کیا تھے کہ اور کیا بحث کر رہے تھے، کیا بحث کر رہے تھے کہ کون بندوں کے گناہوں کو کم کرتے ہیں، کون سی چیزیں رب کا قرب عطا کرتی ہے. تو ارشاد فرمایا محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، بات چیت میں نرمی اختیار، بات چیت میں نرمی، ہے نا. حضور کا مقام یہی ہے نا، لن تعلم آپ کی صفت بیان کی، آپ بہت نرم، بہت. میرے لیے بھی دوستو آپ دعا کیجیے
کہ اللہ رب العزت مجھے بھی نرم گوئی عطا فرمائے، مجھے نرم گوئی عطا فرمائے۔ بہت سخت مرحلہ ہے، نرمی سے گفتگو کرنا۔ خطاب میں خطاب تو ایسے ہی ہونا چاہیے، خطاب کے اندر کسی نرمی کی ضرورت نہیں ہے نا، سمجھے؟ وہ ٹھنڈے وہ دوسرے خطاب کرتے ہیں، وہ خود ٹھنڈے، ان کے عقیدے ٹھنڈے، خطابات بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یہ تو جوش ہونا، ایمان کا، عمل کا، جرت کا جوش تو ہونا ہی چاہیے، تکبر کا نہیں، تکبر کا۔ لیکن عام گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے، ہے نا۔ کوئی یہ حضور نے ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی آپ کی گفتگو کی سختی سے آپ سے دور ہو جائے۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں، اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں، اگر کسی کو جھجک ہے بے شک مجھ سے آئے بات کرے، نہیں ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں، کوشش کروں گا۔ اگر میری جانب سے کسی پر زیادتی ہے تو مجھے معاف کر، بہت دل سے کہتا ہوں، ہے نا۔ میں خود اپنے بارے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جتنا نرم گو ہونا چاہیے میں اتنا نرم گو نہیں ہو پایا، کوشش کرتا ہوں، کبھی ہاں کبھی نہ، لیکن ہونا چاہیے، ہے نا۔ اللہ یہ صفت عظیمہ مجھے نصیب فرمائے، ہے نا۔ اور تیسری بات، آخری بات، آپ نے جو ہے ارشاد فرمائی کہ بحث کیا ہو رہی تھی، ارشاد فرمایا کہ رب کا قرب اور گناہوں کا بول کس سے کم ہوتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ جب سب سو رہے ہیں اس وقت تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ہے نا۔ جب سب سو رہے ہیں تب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ایسی چیز ہے جو ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ، گناہوں کے بول سکون قلب حاصل ہوگا، ہے نا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا مانگو مانگو، مصطفیٰ کو مانگنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یوں مانگو، کیا مانگو؟ یہ اللہ رب العزت کی تعلیم ہے۔ مصطفیٰ کو خواب میں، نیند میں اللہ رب العزت نے، اور مصطفیٰ یاد رکھنا مصطفیٰ کا خواب اور نیند کے اندر بات جو بھی ہے وہ نبوت کا حصہ ہے۔ ہمارے آپ کے خواب جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا کوئی خواب جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے؟ اس لیے نبوت کا 46واں حصہ اسے کہا گیا، سمجھے؟ خواب، مصطفیٰ کے خواب، انبیاء کے خواب، یہ دلیل شریعت ہے، یاد رکھنا۔ اللہ رب العزت نے دعا ارشاد فرمائی کہ یوں مانگو اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ یہ دعا ہم کرتے ہیں نا، اے اللہ اچھے کاموں کی توفیق عطا، فعل الخیرات وترک المنکرات، اور بری باتوں سے پرہیز عطا فرما میرے مالک رب تبارک و تعالی، ہے نا۔ وحب المساکین، یہ مسکینوں کی محبت، یہ غریبوں کی محبت ہے میرے مالک ہمیں نصیب۔ یہ دعا اللہ رب العزت کی جانب سے، یہی دعا بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن اس دعا کے اندر ترمذی شریف میں آگے کی بھی جو الفاظ آئے ہیں وہ اچھا ہے، وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمْنِي، اور تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرما، رحم فرما۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ یہ دعا ہے، ہم نے بھی کرنا چاہیے۔ اے اللہ جب کسی قوم میں فتنے کا تو نے ارادہ فرما لیا یا فرما لے تو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ فتنوں سے بچو، اس لیے کہ ایمان کو بگاڑنے والی چیز ہوتی ہے یہ فتنہ، سمجھے؟ اس لیے فتنوں سے بچنا چاہیے، فتنے جہاں ہو اس کا رخ بھی نہ کرو، سمجھے؟ اور آگے ارشاد فرمایا اسألک حبک، ہے نا۔ خدا سے سب چیز مانگتے ہیں، بیٹا دے دے، کام دے دے، روزی دے دے، برکت دے دے، ہے نا، یہ دے دے، وہ دے دے۔ کبھی خدا سے خدا کو بھی مانگا، اللہ رب العزت اس کی تعلیم ہمیں ارشاد کرتا، اللہم انی اسألک حبک۔ اے اللہ، یہ دعا کا ایک حصہ اور بھی ہے، اور جگہ یہ دعا اس طرح سے بھی آئی ہے، اس میں آئی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، حب من یحبک، اور میں اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کا ذریعہ بن جائے، جو تیری محبت کا ذریعہ بن جائے۔ خدا کی قسم، ایمان کی سن لو، مصطفیٰ سے بڑھ کر خدا کی محبت کا کوئی ذریعہ نہیں، مصطفیٰ سے بڑھ کر خدا کی محبت کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس لیے کہتے جو مصطفیٰ سے جتنی محبت کرے گا خدا کی محبت کا حصہ اسے اتنا ہی ملے۔ یہ محمد سے وفا تو ہے تو ہم تیرے۔ اب شعر سنو، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یحب من یحبک وحب من یحبک، اس کی
محبت جو تجھ سے محبت کرے. پھر سوال تو وہی ہے نا، بتاؤ کائنات میں رب سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ جواب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وحب عمل یقرب الی حبک، یہ آخری دعا کا حصہ ہے میرے مالک، اس عمل کے مجھے قریب کر دے جو تجھ تک پہنچا دے. وحب عمل یقرب الی حبک، جو تیری محبت سے مجھے قریب. تو گویا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے نا. یہ سلسلہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا. بڑی گہری باتیں ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو درس سے پہلے میں نے سوچی نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ آ گئی. اپنی آپ کی اصلاح کے لیے، عقیدے کی درستگی کے لیے، اعمال کی درستگی کے لیے، رب کے قرب کے لیے بیان کی. اللہ رب العزت مجھ کو کہنے میں اخلاص عطا فرمائے، آپ کو سننے میں عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. کیونکہ یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت کے تجلیات کو دیکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ رکا نہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے 120 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار کیا. کتابوں میں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے 99 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار. سمجھے آپ؟ یہ دیدار اللہ رب العزت نے ان بزرگوں کو عطا فرمایا، یہ انہوں نے کیا. سمجھے؟ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں بتا چکا ہوں میں آپ کو، اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا. سمجھے؟ جامع الاحادیث میں اگر تلاش کرو گے تو آخری حصے میں آپ کو ملے گا. یہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ امام احمد بن حنبل نے بھی اللہ رب العزت کے دیدار کا شرف اپنے جو ہے وہ منام میں، اپنے خواب میں حاصل کیا. تو انہوں نے بڑے کام کی چیز پوچھی. سب کے بارے میں سب کہہ دوں گا تو وقت بڑا طویل ہو جائے گا. مضمون کو سمیٹتے ہیں، اور اللہ رب العزت توفیق دے تو انشاءاللہ آئندہ ہماری مجلس میں اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں گے. بات کام کی سن لیجیے، اس کو گفتگو کو ختم کرتے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کما تحب وترضى وانت صلی علیہ. میں نے آپ سے جو باتیں شروع تمہیدی کلمات کہتے ہیں نا، اس بات کو بھی سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی. میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ ہر بات سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ بیکار چلی جائے. کچھ باتیں صرف سمجھنے سے نہیں، کچھ باتیں صرف سننے سے بھی نتیجہ دے کر چلی جایا کرتی. سننے سے بھی، صرف سن لیا، سمجھا کچھ نہیں، سمجھا کچھ نہیں، صرف سن لیا، صرف یہ آپ کو سمجھا چکا ہوں، وہ بات بھی اس واقعے سے سمجھ میں آ جائے. درود پاک صلی اللہ و نبینا کما تحب وترضى. حضرت امام احمد بن حنبل خواب اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار. صوفیہ نے بڑی بحث کی ہے کہ کیسے دیدار ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، سارا بیان کیا. تو ساری کی تیاری کی تھی میں نے، لیکن شاید کہ اتنا وقت ہمیں اجازت نہ دے، لیکن جو بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش. حضرت امام احمد بن حنبل نے اللہ رب العزت کو خواب میں دیکھا، پوچھا مولا کون سی چیز تجھے خوش کر دیتی ہے، کس بات سے تو خوش ہوتا ہے؟ اللہ کس بات سے؟ یہ اللہ سے پوچھا. ایسی ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے. رب سے رب کی بات پوچھی جائے. اللہ رب العزت کا جواب ملا، احمد میں اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہو جایا کرتا ہوں، قرآن کے پڑھنے سے. اس سے قرآن کے پڑھنے سے خوش ہو جایا کرتا ہوں. دوبارہ عرض کہ مولا جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیا انعام دیتا ہے؟ جواب ملا، جس کو میں پسند کر لیتا ہوں اس کی بخشش فرما دیا کرتا ہوں. تو پھر سوال کیا، بات بھی یاد رکھیے گا ہماری پہلی بار، کہ مولا جو قرآن پڑھتا ہے قرآن کے پڑھنے سے جو خوش ہوتا ہے، کیا وہ قرآن پڑھنے سے خوش ہوتا ہے جو قرآن پڑھ کر سمجھتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے، یا بے سمجھے بھی جو قرآن پڑھتا ہے اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا جواب آیا، اے مومنو، اے دوستو عزیزو، کہ اے احمد میں اس سے بھی راضی ہو کر بخش دیتا ہوں جو سمجھ کر پڑھتا ہے، اور اس سے بھی راضی ہو کر اسے بھی بخش دیتا ہوں جو بے سمجھے پڑھا کرتا ہے. جس نے پڑھا تو سمجھا نہیں، اس کی بھی بخشش کر دیا کرتا. بات آئی نہیں آئی پھر دلیل کے ساتھ کہ ہر بات سمجھنے سے ہی نتیجہ نہیں دے جایا کرتی ہے. کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں
کہ آدمی جسے سمجھتا نہیں صرف سن لیتا ہے، صرف سن لیتا ہے، تب بھی رب تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش کا راستہ کھول دیا کرتا ہے نا۔ آئے رب سے جڑ جائے دوست، ہے نا، یہ خواہش کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی تجلیات اس قابل نہ صحیح، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جن کا ذکر سنا ان کے ذکر کے صدقے میرے مالک ایسا تو ہمارے لیے کوئی آسان راستہ ہو جائے کہ گناہوں کا انبار، زندگی کا ہر لمحہ جس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیکیوں میں گزرا، لیکن دل گواہی دیتا ہے کہ پتہ نہیں کس شک کے ساتھ گزرا، کس گناہ کے ساتھ گزرا، کس تردد کے ساتھ گزرا، ہمیں علم بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے دعا کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے، وہ قرب اس کا نصیب فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ اس کی ذات پر یقین پختہ فرما دے، اسی سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص توکل اس کی ذات پر عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالیٰ اگر صبر کا مقام آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ اس صبر کے مقام پر بھی اسی سے جڑے رہ کر اسی سے اس کا حل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک زندگی کے ہر مسئلے کے اندر، ہر بات کے اندر تیری طرف رجوع لانے کی توفیق، ہر بات میرے مالک دنیا ہے روکنا چاہتی، میرے مالک پڑھنے کی توفیق، دنیا ہے ہٹانا چاہتی، میرے مالک تجھ سے جڑنے کی توفیق، دنیا ہے تیری یاد بھلا دینا چاہتی، میرے مالک تجھی کو یاد رکھنے کی توفیق، دنیا ہے میرے مالک کہ ہر گام پر تجھ سے دور کرنے کے لیے ہمارے لیے رب تبارک و تعالیٰ کوشش کرتی ہے، میرے مالک ہر گام پر تیرے قرب کی توفیق ہمیں نصیب فرما، دن و رات تیری یاد سے معمور میرے مالک سینہ نصیب فرما، اور سانس رب تبارک و تعالیٰ تیری امانت ہے، میرے مالک تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما، میرے مالک تیرے ذاکرین میں شامل فرما، غافلین سے ہمیں دور فرما دے، رب تبارک و تعالیٰ وہ باتیں سننے کی توفیق عطا فرما جس سے تیری محبت بڑھ جائے، ان باتوں کے سننے دیکھنے اور سمجھنے سے دور فرما جس سے تیری محبت کم ہو جائے، تیرے پیارے حبیب کی محبت کم ہو جائے، ایسے لوگوں سے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں پناہ نصیب فرما، میرے مالک ہمیں رب تبارک و تعالیٰ تیری حفاظت دے، تیرا حصار دے، رب تبارک و تعالیٰ کہ ہم دین متین کے قریب ہو جائے، مصطفیٰ پیارے کے قریب ہو جائے، مصطفیٰ پیارے کی ہر ادا سے قریب ہو جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ ہمارا سارا کچھ تیرا دیا کرا ہے، میرے مالک تو ہی اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، جان ہے، ایمان ہے، مال ہے، اولاد ہے، رب تبارک و تعالیٰ دنیا کی زندگی ہے، سب تو نے دی ہے میرے مالک، مصطفیٰ کی محبت بھی ہمیں ملی ہے یا اس کی کرن ملی ہے میرے مالک، یا بھی صحیح طور پر اسے حاصل نہیں کر پائے، میرے مالک یہ بھی تیری عطا ہے، میرے مالک زندگی کی ہر نعمت کی حفاظت فرمانے والا تو ہے، ہر نعمت کی حفاظت فرما، اور رب تبارک و تعالیٰ اس نعمت کے چلے جانے یا گھٹ جانے سے ہمیں محفوظ فرما، مصطفیٰ پیارے نے یہ دعا فرمائی، میرے مالک نعمتوں سے سرفراز فرما، اور رب تبارک و تعالیٰ غفلتوں سے دور فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبک محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یقین جانیے موضوع صحیح طرح سے شروع بھی نہیں ہونا پایا کہ ہم نے اسے ختم کر دیا، لیکن انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کوشش کریں گے رب کی محبت کی اور رب کے تجلیات کی بات کریں گے اور اپنے دلوں کو روشن کریں گے، ٹھیک ہے؟ آئیے تھوڑی دیر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ ذکر کے بعد پھر دعا کریں گے، دعا بار بار کرنی ہے نا، سمجھے، بار بار کرنی ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کا صوفیوں کے اس گھرانے میں، ہندوستان کو صوفیوں کا گھرانہ کہتا ہوں ہے نا، یہ صوفیوں کا گھرانہ ہے، سمجھے آپ، اس گھرانے میں جو ہمیں جو بہترین طریقے ملے ہیں نا ان کے وہ یہ ہے نا، فرض نماز کے بعد ہے نا، لوگ تو فرض نماز کے بعد بھی دعا نہیں کرتے، ہم فرض تو فرض ہے، سنت و نفل کے بعد بھی دعا کیا کریں، ہے نا، یہی ہمارا الحمدللہ دعا ہے نا۔ لوگوں کو اعتراض ہے، بدعت بدعت کہہ کر کے دور دور ہو رہے ہیں، جنازے کے بعد دعا، جنازہ لے گئے دعا، دعا کی، قبر میں ڈالا تو دعا، قبر میں ڈال کے باہر نکلے تو دعا، مٹی ڈالی تو دعا، وہاں کھڑے ہو پھر دعا، 40 قدم آئے پھر دعا، یا اللہ، ہے نا، یہ چکر میں مت پڑو کہاں لکھا ہوا ہے، صرف یہ تو کوئی یار دعا تو ہو رہی ہے، کوئی ایک دعا مل گئی تو وہ جو مردہ ہے اس کا تو بھلا ہو گیا، اپنا بھی بھلا ہو جائے، سمجھے؟ تو اس لیے دعاؤں سے قریب رہتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کریں گے، مسائل بھی حضرت سمجھا دیتے ہیں، ہے نا، ذکر بھی کریں گے پھر دعا کریں گے، دعا کے بعد جو ہے امام الذاکرین بھی تشریف لائے ہیں، شاید باہر کھڑے تھے کہ حضرت کا خطاب ختم ہو تو میں اندر آ جاؤں، ہے نا، یہ تشریف لائے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے دالچہ کھانا بھی تیار ہے، الحمدللہ سب لوگ کھا کر جائیں گے، ہے نا، ذکر مختصر ہوگا انشاءاللہ، دعا ہوگی، صلاۃ والسلام، اس کے بعد کھانا کھا کر جائیں گے، ہے نا، لائٹ بند کر دیجیے حضرت۔